بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب دیکھنے والوں کو سلامت رکھے۔ ہماری دعا ہے جہاں بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان کا دوسرا اشرہ شروع ہے تو کافی ایسے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے قرآن پاک شروع کیا ہوتا ہے۔ اخیر اشرے کے اندر تقریباً سب کا قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے، زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کا۔ تو قرآن پاک کو بخشنے کا طریقہ کیا ہے، اپنے مرحومین کو کیسے دعا کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور دعا کے اندر کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور ایسی دعا کہ جو خاص قبول ہو وہ کون سی دعا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر قرآن پاک کو بخشنے کا آسان سا طریقہ آپ سماعت کر لیں، آپ اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ زندگی کے اندر آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے مرحومین کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا، گھر بار کے سب افراد کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ پیارے ساتھیوں، ضرور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر کسی مسائل کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کمنٹ کریں۔ پیارے ساتھیوں، ماہ رمضان کے اندر قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے پر بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی کہ 70 گنا زیادہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر ہر عمل کا، ہر چیز کا، آپ جو بھی جائز کام کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انشاءاللہ وہ قبول ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر کی گئی عبادت اللہ رب العزت کو بڑی مقبول اور پیاری لگتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، قرآن پاک کہ جو اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے اندر نازل فرمایا، امت مسلمہ کے لیے ایسی کتاب کہ جو قیامت تک محفوظ رہنے والی ہے، یہ وہ کتاب کہ جس کے ذریعے ہم اللہ سے ڈائریکٹلی باتیں کرتے ہیں اور اس سے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستان محترم، اگر آپ نے ایک قرآن مکمل کیا ہے تو اس کو بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیارے ساتھیوں، بہترین عمل آپ اس کو سماعت کر لیں اور آپ اسی طرح کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ کوئی کھانا وغیرہ رکھ کے سامنے اس کو بخشیں۔ اگر کوئی یعنی کہ گھر کے اندر بنا ہوا ہے، ضرورت تو نہیں، اگر بنا ہوا ہے تو پھر بھی اس کو سامنے رکھ لیں، وضو کر لیجئے۔ افطاری کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، دن کے اوقات میں بھی آپ کر سکتے ہیں، سحری کے وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دوستان محترم، سب سے پہلے آپ نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے اور دعا قرآن پاک کی پڑھ لینی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ الفاظ کہنے ہیں کہ اے پروردگار، جو میں نے کلام پڑھا اس کے اندر کوئی میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب حضور کی ساری امت کے مرحومین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میرے اللہ اس کے صدقے تمام کے درجات کو بلند فرما۔ تو پھر ان تمام کے توسل سے اے پروردگار عالم، اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص میں اپنے مرحومین، والد، والدہ، بہن، بھائی، جتنے جو بھی ہیں جس کا بھی نام لینا چاہتے ہیں اس کو پیش کر دیں۔ پھر اس کے بعد دعا کریں کہ اس قرآن کی برکت سے اے میرے مالک میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گھر بار پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، میرے اہل و عیال کی خیر فرما، اور میرے جتنے بھی خاندان کے افراد ہیں سب کو ہر قسم کی نظر بد سے، پریشانی سے، بیماری سے سب کو محفوظ فرما۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اور وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ کہہ کے دعا کا اختتام کر لیں۔ تو دوستان محترم، اگر گھر کے اندر مناسب ہو، اللہ نے رزق دیا ہوا ہے، تو آپ کوئی چیز رکھ کے اس کو باہر تقسیم بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کی افطاری کروا سکتے ہیں۔ دوستان محترم، اس ماہ مقدس کے اندر آپ کا چھوٹے سے چھوٹا کیا گیا عمل اللہ کی بارگاہ میں بڑا حسین ہے، بڑا مقبول ہے۔ تو ضرور ایسے کام کریں کہ جس سے ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو، ہمارا رب ہم پر راضی ہو اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور کیسی لگی آج کی ویڈیو ضرور کمنٹ کر دیجئے۔ اللہ سلامت رکھے سب کو، شکریہ۔